آپ کے لیے پروگرام کے حوالے سے خوشخبری، ایشو رائے صاحبہ انشاءاللہ 2-4 مہینے میں ان کی طرف سے بھی مفتی صاحب کے لیے پیغام نکاح آ جائے گا، اور ایشو رائے کا ایسا خوبصورت عائشہ رائے لکھیں گے مزہ آ جائے گا، ایشو کی بجائے عائشہ بن جائے گی۔ مولانا عبدالعزیز ایک مرتبہ جو ہے ویپنز لے کر آئے تھے لال مسجد میں۔ مفتی عبدالقوی کی کرامت نہیں، ڈانس کلبز اور نائٹ پارٹیز میں دیکھا جاتا ہے آپ کی کلپس وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، تو کیا آپ وہ نائٹ کلبز میں جانا، ڈانس پارٹیز میں اس طریقے سے جانا یہ جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بیٹے میں صرف 2 دفعہ گیا ہوں، لیکن اینک والے کو تھپڑ لگ ہی نہیں سکتا، دیکھا نا۔ آج آپ کے سامنے بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں، شراب جسے الخمر کہتے ہیں، جسے دارو کہتے ہیں، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ میں 2 سے 2.5 منٹ میں نہیں پچا سکا، خدا کی قسم۔ آپ کا موقف لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہیں، لیونگ ریلیشن شپ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول۔ آپ اہل تشیع علماء سے پوچھیں، اہل سنت سے پوچھیں نکاح کیا ہے، وہ کہیں گے نکاح یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی۔ آپ فوراً کہیں مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ یہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اب چاہے مرضی ہے 3 طلاقیں دو، چاہے مرضی ہے 4 طلاقیں دو، چاہے مرضی ہے جتنی طلاقیں دو۔ نکاح استمتاع اور نکاح مسیار یہ ہے کہ محترمہ سے اس کی رضامندی سے نکاح کیا جائے، وقت کا تعین نہ ہو۔ 2-3 واقعات ہوئے، میں سمجھتا ہوں میری غلطی ہے۔ پہلا واقعہ ہوا، میری سرائکی تھی، میں غلطی کر بیٹھا۔ دوسری کہتی تھی میں حافظ قرآن ہوں، سید بادشاہ ہوں، عالمہ ہوں، میں غلطی کر بیٹھا۔ ایک بچی جناب وہ کہنے لگی میں گجرات کے فلاں خاندان سے ہوں، میرے باپ اور آپ بڑے تعلق والے تھے، اس کو عذاب سے بچائے۔ ٹھیک ہے، میں غلطی ہے، میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ کہوں کہ میں نے ثواب کا کام کیا، غلطی کی ہے۔ آج جو فیصلہ ہمارے شہزادے محمد بن سلمان نے کیا ہے، ہم پوری سعودی عرب و عالم عرب خلیج تک ہم خوش ہیں اس بات پہ کہ آج الحمدللہ ہمیں صحیح معنی میں حرمین کے محافظ ملے ہیں۔ پورے بر صغیر اور سارک ممالک کے اندر کو ایک ایسا مفتی دکھائیں جس کے بعد قانون اور فقہ اسلامی کی صنعت بیرونی یونیورسٹی سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، انفوڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت موجود ہیں وہ ایک جانی مانی شخصیت ہیں، مفتی ہیں، خطیب ہیں، عالم دین بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ دینی مدارس بورڈ کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کی مذہبی ونگ کے چیف بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، جو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، اکثر اس سے کنٹروورسیز بن جاتی ہے، ٹرینڈز بن جاتے ہیں، اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس دی گئی ہے، یہ واقعی میں کیا حقیقی معنوں میں یہ اس طریقے سے ہی ہے جس طریقے سے اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، لیونگ ریلیشن شپس کے بارے میں ہو گئی، یا پھر اس کے بعد شارٹ ٹرم میرجز کے بارے میں بات ہو گئی، شراب کے حوالے سے ان کی گفتگو کی، ایک جانب شراب کو جو ہے وہ حرام قرار دیا جاتا ہے تو دوسری جانب ناظرین کہ معمولی مقدار میں یا پھر ایسی مقدار میں شراب لینا جو ہے وہ جائز ہے جس سے آپ پر جو ہے وہ نشہ طاری نہ ہو۔ تو اس حوالے سے مفتیان کرام ان کے اوپر فتوے بھی لگاتے ہیں، اور چونکہ پی ٹی آئی کے یہ بہت قریب رہ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کو بڑے قریب سے بھی جانتے ہیں، تو ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے، جو کہ بڑی ایک کنٹروورشل اور جھوٹ پر مبنی سٹیٹمنٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی ان کی رائے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مفتی عبدالقوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، آباد رکھے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں سفر کر گیا ہوں، جمعہ پڑھانا تھا جھنگ، پھر وہاں سے آج لاہور پہنچا ہوں، تو سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا، تو انشاءاللہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے، پاکستانیت کے لیے انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو بڑی بنیادی ہوگی، تاریخی ہوگی اور مثبت ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹ تھی۔ آپ نے چونکہ پی ٹی آئی کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ابھی جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی، ان کی جانب سے ایک الزام عائد کیا گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ کتوں کو مسجد میں باندھتی تھی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بیان خود مزہ کا خیز ہے، یعنی پاک فوج کا کیا تعلق ہے مساجد کے ساتھ کتوں کو باندھنے کا؟ میری افواج کا یہ ہے کہ ہم حملہ کریں اور انڈیا جیسی مغرور اور متکبر جو 7 گنا ہم سے بڑا ہو، اس کے 6 جہازوں کو گرا دیں، اور جہاز بھی وہ جو ناقابل تسخیر ہوں،
جس کو ٹرمپ بھی مانے اور ٹرمپ بھی تعریف کرے کہ جناب پاکستان کے اس وقت جو چیف ہے ان کے اندر ایک خداداد صلاحیت ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہے۔ میں نے تو ان کو اس وقت دیکھا جس وقت وہ کرنل تھے مدینہ یونیورسٹی کے اندر، میں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت میں جب آیا مسجد نبوی کے اندر تو حضرت سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں اس وقت چونکہ دینی مدارس بورڈ کا چیئرمین تھا، پرویز مشرف صاحب کے بہت زیادہ قریب تھا، تو میں نے تو ان کے اندر حفظ قرآن کی نعمت دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر عشق رسالت کو دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر پاکستان کی محبت کو دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر علماء کے ساتھ عشق و محبت۔ میرے جیسے طالب علم کو وہ جس انداز سے آ کے پہلی دفعہ ملے، پھر ملے مسجد نبوی میں، آج بھی وہ نقشہ میرے سامنے ہے، ان کے سامنے بھی ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے مسلسل کامیابی عطا فرمائی۔ پہلی کامیابی کیا عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو اس ملک کا جو اسلامی ملک ہے، میں تو پوری دنیا میں گیا ہوں، تمام ممالک کو، عرب کو، عالم عرب کو اور عالم عجب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ خدا کی قسم جس قدر اس قوم کے اندر اللہ نے اور میری فوج کے اندر اللہ نے جو دینی حمیت اور قومی غیرت رکھی ہے، اس طرح کی چیزیں میں حسنی مبارک صاحب کے بھی بہت قریب رہا، صدام حسین صاحب کے بھی بہت قریب رہا، اپنے اس کے بعد جناب مختلف جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کے بھی قریب رہا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری فوج کے اندر اس ملک کے ساتھ محبت کس مقام پہ ہے۔ اس کے بعد حافظ صاحب کو اللہ نے پھر کامیابی عطا فرمائی۔ ایران کی جنگ ہوتی ہے، اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے، اس میں بھی ہمارا کردار ہے۔ ٹرمپ صاحب کو دیکھیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کا وزارت خارجہ کو عہدہ اللہ نے ان کو کوئی دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کو جو نعمتیں اللہ دے ان نعمتوں کو فَلْيُرَا عَصْرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ، حضور کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ جس کو اللہ جو نعمتیں دے ان کی قدر کیا کرو، ان کو سلام پیش کیا کرو، کیونکہ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو خدا داد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے چیف کو یہ خدا داد صلاحیت دی ہے کہ حفظ قرآن کی نعمت، عشق رسالت والی، علماء سے محبت، اس ملک سے پیار، پھر اللہ رب العالمین نے کس قدر کامیابی عطا فرمائی۔ انڈیا جیسا، میں آج آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کیونکہ انڈیا میں بہت جاتا رہا، 82 سے لے کے سن 2000 تک 18 سال میں گیا ہوں، وہاں بہت ساری ہماری محفل کے اندر وہاں ان کے کور کمانڈر بھی بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ نواب صاحبان میرے میزبان ہوتے تھے۔ میں انڈیا کی فوج کے معاملات کو سابقہ تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ 50 سال تک چاہے مودی کی حکومت ہو چاہے کسی دوسرے کی حکومت آ جائے، یہ پاکستان سے ٹکرانے کے بارے میں پہلے 50 دفعہ سوچیں گے، اور جب بھی سوچیں گے فضائیہ ہو، ہماری بحریہ ہو، ہماری جناب کیسے اپنا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارے میزائل ہوں، یہ سارے وہ چیزیں ہیں۔ ہم تو یہاں کھڑے ہیں، ان 6 جہازوں کو گرانے کے بعد جو فرانس کے بنے ہوئے تھے، فرانس کے پریزیڈنٹ نے مودی سے ہاتھ نہیں ملایا کہ تم نے تو میری جناب کیسے تنصیبات کے حوالے سے یہ پیغام دیا کہ ہم کہہ رہے تھے ناقابل تصغیر ہے، اور پاکستان کے جہاز آ کے تمہیں گرا گئے ہیں، تم نے تو ہماری معاشی نظام کو متاثر اور تباہ کر دیا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، تازہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں الحمدللہ، محترم شاہ فاض صاحب کی دعوت میں 2 دفعہ گیا، وہاں کے جتنے پروٹوکول افیسرز ہیں رائل، وہ ساروں سے میری دوستی، الحمدللہ عربی میں بڑی اچھی بولتا ہوں۔ وہ ہمیں کہتے تھے کہ آج جو فیصلہ ہمارے شہزادے محمد بن سلمان نے کیا ہے، ہم پوری سعودی عرب و عالم عرب خلیج تک ہم خوش ہیں اس بات پہ کہ آج الحمدللہ ہمیں صحیح معنی میں حرمین کے محافظ ملے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو حرمین سے عقیدت بھی ہے پاکستانیوں، حرمین میں آپ کا آنا جانا بھی ہے، پھر حضور کی ذات گرامی سے آپ کا عشق و محبت بھی والی آنا ہے۔ آج آپ کی افواج جب ہمارے جغرافیائی حدود کی محافظ ہوگی، اب آپ کے پروگرام کے حوالے سے بات کہتا ہوں، یہ تبوک ہے، آگے انہوں نے ایک نئی سٹی بنائی، نیو سٹی ہے، یہ نیول سٹی کے نام سے، اس کے ساتھ ہی اردن ہے، نیول سٹی کے ساتھ ادھر بر اعظم افریقہ شروع ہو رہا ہے، شرم الشیخ، درمیان میں تھوڑی سی پٹی ہے، وہ جگہ اللہ رب العالمین ہماری افواج کو دے رہے ہیں، جہاں سے بیٹھ کے 50 کلومیٹر کے اندر، 100 کلومیٹر کے اندر فلسطین بھی اسی میں ہے، اسرائیل بھی اسی میں ہے، لبنان اور بیروت بھی اسی میں ہے، اردن بھی اسی میں ہے، شرم الشیخ یعنی بر اعظم افریقہ کا آغاز بھی اسی میں ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور دوسری طرف اس کو دیکھو جس کے میں نام تک کو نہیں جانتا، پتہ نہیں کب کے لوگ پی ٹی آئی میں آ کے شامل ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کسی پروگرام کے اندر اگر 2-3 ڈنڈے کھا دو، اگر یہ معیار ہے کسی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا، میرا الحمدللہ پی ٹی آئی کی قیادت سے تعلق رہتا ہے،
اس کے وزیر اعلیٰ بننے پر خود ان کی پارٹی راضی نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھے کہ آپ راضی ہے جو اس کو بنایا گیا ہے وزیر اعلیٰ؟ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت جو عقل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، وہ اس کے وزیر اعلیٰ بننے پر قطعی طور پر راضی نہیں. کیوں؟ کہ ہمیں وہ وزیر اعلیٰ چاہیے جو پیار والا ہو، مذہب والا ہو، دین والا ہو. اور اپنا ان کا کردار کیا ہے میں نہیں چاہتا، میں منفی باتیں نہیں کرتا. خود تم کیا کیا کرتے رہے ہو، ذرا اپنے کردار کی طرف دیکھو. پھر فوج کے اوپر یہ الزام لگانا کہ مسجد کے اندر کتے باندھتے ہیں، استغفر اللہ. مسجد اور کتا اور فوج کو آپس میں تعلق اور جوڑ بھی ہے. کم از کم آدمی بات تو عقل والی کرے نا. اچھا پھر افغانستان کے معاملے میں دیکھیں. اب آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر تھا، خود افغانی کہتے تھے یہ بارڈر غلط ہے. ہم نے بارڈر غلط ثابت کر دیا عملی طور پہ. اب ہم اندر کئی میلوں تک وہ علاقہ پاکستان کا حصہ ہے. پوری قوم کی طرف سے میں مبارک دیتا ہوں اپنی افواج کو بھی اور بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف کو. اچھا مفتی صاحب، یہ تو ہماری ہو گئی بات ہے. اب ذرا کچھ بیسک اور جنرل کویسچنز پر آتے ہیں جو کہ عوام کے بھی سوال ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا مفتی صاحب، آپ مفتی ہے، عالم دین ہے، تو اس کے لیے ظاہری سی بات ہے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، ایگری کرنی ہوتی ہے. کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کو مفتی نہ کہا جائے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیسک ایجوکیشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کہاں سے آپ نے آغاز کیا؟ کوئی ڈگری حاصل کی تھی یا پھر وہ میرے خیال سے عالمیہ کا کورس ہوتا ہے 1 سال کا؟ تو ہم اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی بات. پہلے بیٹے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. شہادت العالمیہ ایکول ٹو ایم اے عربک اینڈ ایم اے اسلامک اسٹڈیز. پاکستان کا بڑا وفاق ہے، وفاق المدارس. اس کے امتحان میں نے پرچے عربی میں لکھے، پورے وفاق میں دوسرے نمبر پہ آیا. پھر میٹرک، ایف اے، بی اے. پھر اس کے بعد آپ کو سب سے بڑی خوشخبری سناتا ہوں. آج پورے بر صغیر اور سارک ممالک کے اندر کو ایک ایسا مفتی دکھائیں جس کے بعد قانون اور فقہ اسلامی کی سند بیرونی یونیورسٹی سے ہو. الحمدللہ مجھے شاہ فہد نے، ان سے پہلے شاہ خالد نے، مجھے جو پہلی ڈگری دی وہ شاہ خالد نے دی. مرحوم شاہ خالد نے مجھے جو ڈگری دی ہے میرے بریف کیس میں موجود ہے، شہادت القانون والفقہ الاسلامی. اسی کی برکت سے الحمدللہ 1999 سے میں اسلامی عدالت انصاف چلا رہا ہوں. اور پتہ نہیں مفتیان کرام کے پاس لوگ طلاق کے حوالے سے یا بچپنے کے نکاح اور وراثت کے حوالے سے آتے ہیں یا نہیں آتے. میں تو اب جنگ میں بھی میرا مرکز ہے، وہاں بھی میں جناب 3 کیس سن کے آیا ہوں. اب لاہور میں آیا ہوں، کل بھی میں نے 3 مقدمات یا 4 مقدمات کا میں نے یہاں ٹائم دیا ہے. بیرونی یونیورسٹی، انٹرنیشنل یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی کی شہادت القانون اور فقہ الاسلامی کی اگر سند ہے تو مفتی ابو کبھی کے پاس ہے. اچھا مفتی صاحب، جو سٹیٹمنٹس آپ کے حوالے سے بڑی مشہور ہیں، آپ کا موقف لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہیں، لیونگ ریلیشن شپ. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے، میں ایک کہہ رہا ہوں شادی، ایک کہہ رہا ہوں نکاح. محترم اور محترمہ کی رضامندی کا نام نکاح ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ مفتی صاحب سے کسی سے ابھی ملائیں، ان کو صحیح نکاح یا ڈاکیومنٹڈ چیز کی کسی ضرورت نہیں. بالکل ضرورت نہیں. میں نے اگر میں راضی ہوں اور کوئی خاتون راضی ہے تو یہ ہمارا ہر محترم اور ہر محترمہ جو عاقل بھی ہو، بلوغ والی ان کی نعمت بھی ہو، اگر وہ باہمی طور پر بیٹھ کے نکاح کی دعوت دیتے ہوئے 2 کلمہ وہ بھی پڑھ لے، 2 کلمے وہ بھی پڑھ لے. پہلا کلمہ وہ پڑھ لیں گے کہ وہ کہیں گے جی میں آپ کے نکاح میں یا آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. پھر مرد کہہ دے گا جواب میں یا عورت کہہ دے گا. پہلا جملہ مرد نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لفظ نکاح نہ بھی ہو. 2 آپ کے بااعتماد گواہ وہی موجود ہوں، یا مفتی عبدالقوی صاحب کو فون کر دیں، میں اپنے 2 اساتذہ بٹھا کے آپ کے فون کے اوپر بھی کہہ دوں ٹھیک ہے، یہ آپ کا نکاح ہو گیا. اسی کا نام نکاح ہے، اسی کا نام نکاح. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. آپ اہل تشیع علماء سے پوچھیں، اہل سنت سے پوچھیں نکاح کیا ہے، وہ کہیں گے نکاح یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی. آپ فوراً کہیں مفتی عبدالقوی زندہ باد. مطلب اس کے لیے یہ جو پراپر ابھی ایک طریقہ کار یا پھر میکنزم ہے، جس طریقے سے سائن، سگنیچر، پروسیڈنگز کرنی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر لڑکا راضی ہو، لڑکی راضی ہو، نکاح ہو جائے گا. جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہے شادی. اب آپ کو تھوڑی سی وضاحت بتا دیتا ہوں. جو نکاح قانون اور قرآن کے مطابق ہو وہ شادی ہے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ 4 فارم ہوں، اس کے اوپر محترمہ کے دستخط ہوں، محترم کے دستخط ہوں، پھر زیادہ سے زیادہ گواہ ہوں،
کہ شادی کے گواہان محترمہ کی طرف سے گواہان، محترم کی طرف سے گواہان، یہ شادی ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شادی ہے کہ وہ نکاح ہے جو قانونی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے وہ نکاح جو قرآنی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ تم نکاح کرو، کیونکہ جس ملک میں اس ملک کو اسلامی ملک سمجھتا ہوں، اس ملک کے اندر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، نہ وزیر اعظم کر سکتا ہے، نہ چیف جسٹس آف پاکستان کر سکتا ہے، نہ مفتی عبدالقوی کر سکتا ہے، نہ آپ و ہم، لیکن قرآن کہتے ہیں نکاح کرو۔ تو میں نے کہا کہ یوں کر لو کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور 2 گواہ، کوئی ایک پرد کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح کا جو نکاح ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ شرعی نکاح ہے اور قرآنی نکاح، اسی کو میں نے کہا ہے۔ وگرنہ یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ میں نے نہیں کہا کہ محترم اور محترمہ بغیر نکاح کے، اسی کا نام تو نکاح ہے، رضامندی اگر ہو تو یہ نکاح ہو۔ محترم اور محترمہ کی رضامندی، لیکن محترمہ کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہیں، چاہے کنواری ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے مطلقہ ہو، وہ اپنی مرضی سے کسی محترم سے، یا وہ محترم جو اس محترمہ کو پیغام نکاح دیتا ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون زندگی گزاریں بغیر وقت کے تعین کے، یہ نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے ایک رات کے لیے پھر وہ متے کی شکل بن جاتی ہے اور وہ حرام ہے، تو مجھے فون کر دے، اگر اس کے اپنے معتمد 2 گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے فون کر دے، میرے اساتذہ جناب اس خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑی جو ہے وہ وائرل ہوئی کہ نکاح ایک ہوگا اور شادیاں جو ہے وہ متعدد ہو سکتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی وہ کیا رائے ہے؟ شادی ایک ہوگی، شادی ایک ہوتی ہے اور نکاح متعدد ہو سکتے ہیں، اور کتنے ہو سکتے ہیں؟ شادی ایک ہوگی اور وہ وہی ہوگی جو پاکستان کے قانون اور شریعت کے مطابق ہوگی، جس کے اندر لکھ پڑھت ہوگی، تحریر ہوگی، سب کچھ۔ گناہ سے بچنے کے لیے جو قرآنی نکاح ہے اس کے لیے یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور 2 گواہ۔ اب یہ کتنے ہوں گے؟ وہ قرآن واضح کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ تو وصلہ صبر ہوگا، 2 نکاح بھی ہو سکتے ہیں، 3 نکاح بھی ہو سکتے ہیں، 4 نکاح بھی ہو سکتے ہیں، 4 سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان اگر سیپریشن ہوگی تو پھر وہ کیسے ہوگی؟ اب طلاق تنسیخ، وہ تو دیکھو نا نکاح ہے نا، ایک وہ نکاح ہے جو شرعی اور قانونی ہے، ایک نکاح وہ ہے جو صرف شرعی ہے، قانونی نہیں، کیونکہ میرے پاکستان کے قانون میں دوسری نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ بچوں کو کہ گناہ سے بچنے کے لیے آپ قرآنی نکاح کریں، شرعی نکاح کریں۔ مفتی صاحب، آپ کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو نہیں لگتا کہ باقی مفتیان کرام بڑا جو ہے وہ اس کو ڈینائی کریں گے اور اللہ اکبر، نیگلیکٹ کریں گے اس بات؟ مفتی طارق مسعود سے پوچھو کہ تمہارے کتنے نکاح ہیں؟ وہی آدمی تو جرأت مند ہے جس نے مفتی عبدالقوی کے خطبے میں میں بیٹھا ہوں۔ شادی ایک ہے، نکاح متعدد ہے، ایک وقت میں 4 تک رہتے ہیں، جب جناب ایک محترمہ جناب مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا پھر اللہ 5ویں بھی دے دیتا ہے، 6ٹھی بھی دے دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ تو شریعت ہے، یہ تو میری بات نہیں ہے، اور آج تک الحمدللہ کسی مفتی نے میرے اس فتوے کے اوپر اعتراض نہیں کیا، یہ بھی جرأت سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور کنٹروورسی جو کہ بڑی آپ کے متعلق پائی جاتی ہے کہ مولانا عبدالعزیز ایک مرتبہ جو ہے ویپنز لے کر آئے تھے لال مسجد میں، تو آپ نے اس پر پھر خاموشی اختیار کی، نہ کوئی FIR کروائی، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ میں وہاں ایک میلوڈی میں ہوٹل ہے 5 سٹار، ان کے جو مالکان ہیں ان سے میرا اچھا تعلق ہے، وہی میں اکثر رہتا ہوں جب جاتا ہوں، تو اس علاقے میں ہوں یا کسی دوست کی کوٹھی پہ، تو جمعہ ہمیشہ میں 1982 سے 82 سے، کیونکہ ان کے والد صاحب کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا، یہاں بھی جاتا ہوں، ان کے ساتھ میں اس وقت بھی کیا جب یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں برقع پہن کے جا رہے تھے، اسی طریقے میں ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں وہاں جمعہ پڑھ کے 17-18 لوگ، یہ میں مردان سے ہوں، میں بنوں سے ہوں، میں ملتان سے ہوں، میں بکر سے ہوں، میں ریٹائرڈ ہوں، میں حاضر سروس ہوں، مسافہ کر رہے ہیں۔ ایک سوال کرنے والا آتا ہے دارالفتاح سے، کیونکہ یہ گیٹ باہر جانے کا، یہ دارالفتاح، کہ وہ میرا خلو کا مسئلہ ہے، تو اس دوران 2 مفتیان کرام بھی آ گئے، مجھے لے کے گئے اپنے کمرے میں۔ آپ نے دیکھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری جوتی کہاں پڑی ہے، وہی مفتیان کرام اٹھا کے میرے پاس آ کے انہوں نے جوتی رکھی، پٹھان سے پہلے چائے پلائی، پھر جب مولانا تشریف لے آئے اس وقت ہم جوس پی رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں، آج انہی کے مسلک کے مفتی عبدالرحیم، انہی کے مسلک کے طارق مسعود، انہی کے مسلک کے کیسے ہمارے حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، انہی کے مسلک کے فلاں عالم، آج اس بیچارے کو جس ذلت کے مقام پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے کہ لال مسجد کے اندر کوئی بچی شہید نہیں ہوئی،
کیوں فراڈ کرتے ہو؟ اسی کے نام کے اوپر مظلومیت کے اوپر جناب اپنا عزت بنانا چاہتے ہو؟ اگر کوئی بچی ہے تو بتاؤ. یہ مفتی عبدالقوی کی کرامت نہیں. کہاں کا واقعہ لال مسجد کا، کہاں حضرت پرویز مشرف صاحب کا زمانہ، کہاں آج کا زمانہ. آج جو وہ ذلیل کر رہے ہیں اس کے مسلک والے، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسے جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب اتنے بچے شہید ہوئے اور خود تو برقع پہن کے بھاگ گیا. یہ ان کے مولانا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. میری خاندانی شرافت دیکھیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر، میں فون سنتے ہوئے چلا گیا. جوتی وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے جوتی بھی بچائی، جوس بھی بچایا، الحمدللہ اپنی جان بھی بچائی. وہ جو ہماری تھی حریم شاہ، وہ تو ایک موبائل کے ذریعے ویڈیو بنا رہی تھی، یہ تو حضرت دو کے ذریعے، اور گن مین والے کو گن لے کے اس کو اپنا موبائل دے کے یہ بنا. بہرحال میں اس کے اوپر کوئی منفی بات نہیں کرتا. بہرحال مولانا نے مشہور ہونے کے لیے ایک بات کی، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی مفتی صاحب کی برکت سے تو ہو رہا ہے، ورنہ اگر مفتی صاحب کے سامنے وہ نہ آتے تو آج آپ اور ہم کیوں ذکر کرتے. تو بہرحال ان کے مکتب فکر کے لوگوں نے ان کے بارے میں اب بہت کچھ کہہ دیا ہے، تو میرا خیال میں اس سے زیادہ ان کی ذلت نہیں ہو سکتی. جمعیت علماء اسلام والے ان پہ ناراض ہیں، اس کے بعد سپاہ والے ان پہ ناراض ہیں. کوئی دیوبندی مکتب فکر کا کوئی ایک عالم بھی آج ان پہ راضی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ نے حریم شاہ کی بات کی، حریم شاہ کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کی ان کے ساتھ کافی ویڈیوز دیکھی تھی، اور پھر وہ ایک تھپڑ والا کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ شباش. لیکن میں کسی ویڈیو کو غلط نہیں کہتا. ایک بچی تھی، اس نے آ کے چائے رکھی، اس نے آ کے خدا کی قسم سے یوں ہاتھ رکھا. دیکھیں نا، اینک والے کو تھپڑ لگ ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا، پہلے اینک کا یہ، اس نے آ کے یوں ہاتھ رکھا. اس نے 1 سے 2 سیکنڈ میں پیچھے میں نے دیکھا حریم شاہ کیا بنا رہی ہے، ویڈیو. اب مجھے پتا ہے کہ جو ویڈیو بنانے والی وہ مجھے کہاں تھپڑ مارے گی، اور وہ جو محترم ہے وہ آج بھی لاہور میں موجود ہے. اس بیچاری بچی کا نام عائشہ ہے. صرف اس نے یوں آ کے ہاتھ رکھا، اس کے خامن نے اگلے دن اس کو طلاق دے دی. کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہم پٹھان لوگ ہیں، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں. مفتی عبدالقوی ایک بہت بڑا نام ہے، تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ وہ بیچاری کہتی رہی کہ میں نے تھپڑ نہیں مارا، میں نے صرف آگے یوں کا ہاتھ رکھا چونکہ اس نے ویڈیو بنانی تھی. اس دن سے آج تک وہ بچی لاہور میں موجود ہے. صبح کی روٹی یا تو شام کی نہیں، شام کی ہے تو صبح کی نہیں. مطلب حریم شاہ نے آپ کے متعلق یہ جھوٹی ایک ویڈیو یا پھر ہاں نہیں، وہ ویڈیو ٹھیک تھی، لیکن ہاتھ رکھنے والی کا نام ایسا تھا، ویڈیو بنانے والی کا نام حریم شاہ تھا. جس طرح کے اللہ اکبر کہنے والے کا نام مفتی عبدالقوی تھا، اور جناب پیچھے ویڈیو بنانے والے جو تھے وہ مولانا عبدالعزیز صاحب کے 2 ملازم تھے. مفتی صاحب اکثر آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ ڈانس کلبز اور نائٹ پارٹیز میں دیکھا جاتا ہے آپ کی کلپس وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، تو کیا آپ وہ نائٹ کلبز میں جانا، ڈانس پارٹیز میں اس طریقے سے جانا، یہ جائز ہے؟ اللہ اکبر. میرے بیٹے، میں صرف 2 دفعہ گیا ہوں. پہلی دفعہ گیا ہوں وہ سوٹ والی بچی. دیکھو میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ انکار کرو، ویڈیو بالکل درست ہے. 3:45 بجے کے قریب میں گیا ہوں. دبئی میں کے یہ ایک کلب ہے اور ڈسکو کلب ہے. کیوں گیا ہوں؟ اس بچی کی مظلومیت کی وجہ سے. الحمدللہ اس کو 18,000 درہم واپس بھی ملے، اس گندے ماحول سے اسے نجات بھی ملی، اور وہ میرے گجرات کے دوستوں کے مہربانوں کے بہت بڑے خاندان سے تھی. دیکھیں میں حقائق کو تسلیم کرتا ہوں، یہ غلطی ہے میری، لیکن بڑی غلطی کے مقابلے میں چھوٹی غلطی کرنی پڑتی ہے. جان بچانا یہ فرض ہے، اور حرام کھانا یہ حرام ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر جان بچانی ہو تو حرام کھا سکتے ہو. اگر اس جیسی مظلومہ بچی جس کے والد کا میرے ساتھ ایک تعلق ہو، اس کو گناہ سے بھی بچاؤں، اس کے پیسے بھی واپس کراؤں، اور اس کا جو مالک تھا وہ ہندو تھا جس ڈسکو کلب میں گیا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ اس کے خلاف کچھ کرے. میں نے کہا ہمارا مقصد تھا بچی مظلومہ کے ساتھ تعامل کرنا. الحمدللہ وہ باعزت پاکستان میں واپس آ گئی. 18,000 درہم اس کو واپس مل گئے. آج وہ الحمدللہ پرسکون زندگی باعزت گزار رہی ہے. اگر مفتی عبدالقوی کی ایک غلطی کی وجہ سے کہ میرے پاکستان کی ایک اچھے خاندان کی بچی اس کا جناب ہو جائے مظلومیت کا خاتمہ، تو اس کو میں غلطی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے بڑی غلطی سے اس کو بچایا. ابھی آپ نے کہا کہ جس طریقے سے حرام جو ہے اس کو کھانا یا حرام عمل جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو شراب کو قرآن پاک میں جو ہے وہ حرام کہا گیا ہے، لیکن آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شراب کا معمولی استعمال جو ہے وہ جائز ہے. اب شراب حرام ہے، چاہے کم استعمال ہو چاہے زیادہ استعمال ہو، اور کافی تنقید بھی کی جاتی ہے آپ کی اس بات پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام. الحمدللہ میں جو کہ مدینہ یونیورسٹی سے اور جامعہ ازہر سے پڑھا ہوا ہوں،
مجھے سعودی عرب سے اور عرب ممالک سے فون آیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے یہاں اب مشروبات پہ لکھا ہوا ہے حلال. میں نے اب یہ جملہ اس بولے نے کاٹ دیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس مسئلے میں مراکش اور اس کے بعد مصر، اس کے بعد قطر اور اس کے سعودی عرب کے مفتیان کرام اور علماء سے میں نے رابطہ کیا. اب یہ جملہ اس نے کاٹ دیا. تو انہوں نے کہا کہ 40% سے اگر کم ہو الکوہل تو وہ حلال ہے، اگر 40% سے زیادہ ہو تو وہ حرام ہے. اب پچھلا جملہ انہوں نے کاٹ دیا کہ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ مراکش کا، مصر کا، قطر کا اور سعودی عرب کے علماء کا. آج آپ کے سامنے بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں، شراب جسے الخمر کہتے ہیں، جسے دارو کہتے ہیں، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے. کیا آج کے زمانے میں جو الکوہل والا مشروب ہے، کیا یہ خمر ہے؟ یہ میری تحقیق ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں مری والی فیکٹری میں. الکوہل جو ہے یہ الخمر نہیں ہے. اب الکوہل کیا ہے؟ ایک نشہ آور مشروب ہے. جس طرح اردو بولنے والے 2.5 کروڑ میرے پاکستانی دیندار ہیں، ان میں مفتی اعظم بھی ہیں، ان میں جناب بڑے بڑے نام بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا. 5 تو میں نے لوگوں سے کھایا، تو ان سے 2 دنیا سے چلے گا، 3 باقی ہے، انہی کی ڈبی سے کھایا. میں 2 سے 2.5 منٹ میں نہیں پچا سکا، خدا کی قسم. اب جو حکم مفتی اعظم پاکستان کے تمباکو والے پان کا ہے، 4.5-5 کروڑ جو ہمارے پٹھان ہیں ان کے ناک والے اور منہ والی نسوار کی ہے، جو بھنگ کی ہے، جو حشیش کی ہے، جو چرس کی ہے، جو آئس کی ہے، جو جناب آج کل وہ کوکین ہے اس کا ہے، وہی حکم الکوہل کا ہے. اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم حالت نشے میں ہو، حتیٰ اس وقت تک تعلموا، جب تمہاری کھوپڑی درست ہو، ما تقولون. معنی یہ ہوا کہ جتنی نشہ آور چیزیں ہیں یہ خمار عقل سے پہلے حلال ہے. اب تمباکو والا پان میرے لیے حرام ہے کیونکہ میں 2 منٹ 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں پچا سکا، 5 دفعہ تجربہ کیا. لیکن الحمدللہ مفتی اعظم، شیخ الحدیث، فلاں 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 حضرات، ان کو میں دیکھتا ہوں 4 دفعہ 5 دفعہ جب میرے پاس تشریف لاتے تھے اکٹھے جاتے تھے ہم کینٹ میں جا کے ان کے لیے بڑا اچھا پان تیار کروا کے آتے، ان کے لیے حلال ہے. تو نشہ آور چیز کے لیے حکم یہ ہے کہ خمار عقل سے پہلے حلال ہے، خمار عقل کے بعد حرام. البتہ شراب اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور ہم آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہ رہے تھے، بڑا اہم موضوع ہے نکاح متع اور نکاح مسیار، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نکاح متع کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت بڑا نام ہے حسن اللہ یاری صاحب کا. 3 دفعہ میری گفتگو ہوئی، الحمدللہ 3 دفعہ اللہ نے مجھے کامیابی دی اور میں نے کہا بابا بابا ہوتا ہے، وہ میں پیار سے بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھوئی کہ مفتی صاحب آپ کے دائیں بائیں خواتین ہوتے ہیں اور خواتین کے ہاں آپ بڑے محبوب ہیں اور کون سی گدڑ سنگی ہے، تو آپ کے یہاں متع حلال ہے؟ میں نے کہا 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی ایک عورت سے شیعہ کی ایک روایت بیان کر دو کہ متع کیا ہے، میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ متع حلال ہے. خاموش ہو. متع حرام ہے. متع کیوں حرام ہے؟ بڑی عقلی سی وجہ ہے. متع ایک تو اس لیے حرام ہے کہ اس میں وقت کا تعین ہے، 1 گھنٹے کا، 1 دن کا، 1 مہینے کا، جبکہ نکاح کے اندر وقت کا تعین نہیں ہوتا، وقت مقدر ہے. میں نے بہت سارے ایسے نکاح بھی پڑھا ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنی محبت دی، اللہ معاف فرمائے. ایسے محفلوں میں بھی میں گیا ہوں، لاکھوں روپے جناب خرچ ہو گئے، لیکن 3 دن کے بعد اس کے باپ نے کہا مفتی صاحب وہ بہو اور ہمارے بچے کی نہیں بن رہی، تو اللہ معاف فرمائے علیحدگی ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. محبت و پیار کے اندر نکاح کیا ہے؟ دائم، ہمیشہ کے لیے. نکاح متع اس وجہ سے حرام ہے کہ اس کے اندر وقت کا تعین ہے. دوسرا اس کی حرام کی وجہ کہ وہ کہتے ہیں جی بیوہ سے متعلقہ سے ہو سکتا ہے، کنواری سے نہیں ہو سکتا. یہ تقسیم کہاں سے آگے بھی؟ 2. تیسرا میں نے کہا کہ جب 12 ائمہ معصومین میں نے کسی نے بھی ایک دن کے لیے کسی ایک محترمہ سے متع نہیں کیا تو میں کیسے کہوں کہ متع حلال ہے؟ میرے 12 ائمہ معصومین تو متع نہیں کر رہے، میں کیوں کہوں نہیں متع حلال ہے؟ البتہ نکاح مسیار، اس سے بہتر یہ تھا کہ میرے والی جو اصطلاح استعمال کی جاتی وہ ہے نکاح استمتاع. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. دیکھیں مفتی عبدالکبیر کی عظمت کو دیکھیں کہ میں نے نکاح کو آسان کیا
تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ آپ بھی تعلیم یافتہ ہے، گھر میں جا کے جس کا بھی ترجمہ ہو ذرا پڑھ کے دیکھیں، 5واں سپارے کی پہلی آیت ہے، چھوٹا سا۔ الکوہل کو کہہ رہا ہوں، الخمر نہیں، قرآن، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ اور بڑی جرات کے ساتھ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ان دونوں فتووں کے اندر آج تک کسی مفتی نے میرے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اہل قرآن کے مطابق ہے، تو میری بات تو نہیں۔ تو نکاح مسیار جو ہمارے سعودی علماء نے کہنا چاہیے ایک ایسی اصطلاح ہے، نکاح مسیار کو بھی میں جائز تو سمجھتا ہوں، لیکن اس لیے بہتر نہیں سمجھتا کہ یہ اصطلاح نہ ہماری فقہ میں ہے نہ ہماری حدیث میں ہے، ایک نئی اصطلاح ہے۔ ڈفرینس اس میں کیا ہے مفتی صاحب؟ ہاں، فرق۔ اب تینوں بیان کر دیتا ہوں۔ نکاح متع اہل تشیع کے ہاں وہ حرام ہے، جس طرح میں نے بتایا 3 وجہ سے۔ نکاح مسیار حلال ہے کیونکہ اس میں وقت کا تعین نہیں ہوتا، البتہ اس کی خرابی یہ ہے کہ اس کا ذکر نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں ہے، کبھی اس کو مسیار کہتے ہیں، کبھی اس کو میسار کہتے ہیں۔ تیسرا ہے نکاح استمتاع، جو حضرت قبلہ مفتی صاحب نے امت کو بتایا، جب ہم عالم عرب میں کیا، جس عالم کو بتایا اس نے میرا ماتھا چوما، اس نے کہا انت طیب، تمہارا فتویٰ سب سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ تو نکاح استمتاع اور نکاح مسیار یہ ہے کہ محترمہ سے اس کی رضامندی سے نکاح کیا جائے، وقت کا تعین نہ ہو، البتہ شرائط طے کر لیے جائے کہ ان شرائط کے ساتھ ہم اکٹھے رہیں گے۔ مفتی صاحب اس کا مطلب جو حلالہ کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ آپ جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، تو اگر ایک شوہر نے طلاق دی ہو اپنی بیوی کو اور وہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ بیوی کہتی ہے کہ میں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے حلالہ کر لی تھی اور اس کے بعد ہم دوبارہ جو ہے وہ رجوع کر لیں گے، تو وہ بھی پھر حرام ہوا۔ جس طرح آپ حلالہ بتا رہے ہیں یہ یقیناً حرام ہے، کیونکہ میرے حدیث پاک میں میرے نبی رحمت نے کہا لعن اللہ، اور اللہ کی لعنت گناہ کبیرہ پہ ہوتی ہے۔ اس کا میں نے جواب کیا دیا، رسالہ لکھ دیا ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اب چاہے مرضی ہے 3 طلاقیں دو، چاہے مرضی ہے 4 طلاقیں دو، چاہے مرضی ہے جتنی طلاقیں دو، صرف میں نے پوچھنا ہے کہ تم نے طلاق کیوں دی، میں نے عدد پہ نہیں جانا۔ کیوں کہ عدد والی بات بھی ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی غلط ہے، 1 تھپڑ ہوگا تو 1 ہوگا، 2 تھپڑ ہوں گے تو 2 ہوں گے، 3 تھپڑ ہوں گے تو 3 ہوں گے۔ یہ کیا کانٹیکسٹ ہے؟ مطلب اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے اس کے باوجود بھی طلاق نہیں ہو؟ ہاں شاباش، یہ ماشاء اللہ آپ ذہین ہو۔ کیوں کہ میں نے مفتیان کرام کو کہا، میرے پاس 24 صفحے کا رسالہ ہے، میرے بریف کیس میں ہوگا، کہ یہ پوچھو کہ تم نے کیا کہا، وہ کہے گا جی میں نے کہا 1 2 3۔ اب اسے ایک اور سوال بھی کر لو کہ کیوں کہا، ریزن۔ میرے نبی رحمت نے 9 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی، کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ۔ 9 لوگ ہیں جن کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اور کوئی بیچارہ طلاق ایسے نہیں دیتا۔ وہ 9 لوگ کون کون ہیں؟ معتوہ ہے، مدہوش ہے، مغلوب العقل ہے، نائم ہے، مغمى علیہ ہے، صبی ہے، جنون ہے، غضبان ہے، سکران ہے۔ یہ جو آپ جو صورتیں بتا رہے ہیں تو اس میں تو پھر کسی کی بھی شاباش، جیتے رہو۔ یہی بات مجھے مفتی منیر الرحمان صاحب نے کہی کہ ہم نے آپ کا رسالہ پڑھا ہے، آپ کے مقدمات جو ہیں آپ کی عدالت کے وہ بھی ٹھیک ہیں، دلائل بھی ٹھیک ہیں، اور ہر چیز ٹھیک ہے، پھر کس کی طلاق واقع ہوگی؟ وہی آپ والی بات، ماشاءاللہ آپ ذہین ہو۔ میں نے کہا بدرستی ہوش و حواس خمسہ بلا جبر و اکراہ۔ کہنے لگے اس طرح کی تو کوئی طلاق ہوتی نہیں، میں نے کہا بہت کم ہوتی ہے، 99% طلاقیں نہیں ہوتی، کیونکہ کیفیات ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب اس سے بہت سے علماء کرام اختلاف بھی کریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ جب 3 طلاقیں ہو گئی تو اس کے بعد تعلق ختم ہو گیا، اس کے بعد تو آپ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میرے بیٹے 3 طلاقیں ہونا، جب تینوں دفعہ جو اس نے کہا، غصے میں کہا، نشے میں کہا، غیرت میں کہی، طلاق بائن اور یہ سب تو اس وقت ہے نا میرے بیٹے جب طلاق ہو۔ میری گاڑی پیٹرول کی ہے، آپ اس میں ڈیزل ڈلوا رہے ہو تو اسٹارٹ ہوگی؟ کیفیات کہ آپ آج الحمدللہ 5 دفعہ میرا رسالہ چھپا ہے، اور اس دن بنگلہ دیش کے علماء مجھے ملے حرم مکی میں، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا آپ کے اسی رسالہ کے کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کا بنگالی میں بھی ترجمہ ہو گیا۔
مفتی صاحب لیکن آپ کی یہ جو بات ہے اس سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہوش و حواس میں اور خوشی خوشی کون طلاق دے؟ شاباش. اس طریقے سے تو پاکستان کے اندر یا کہیں پر بھی اگر ہم دیکھیں کوئی طلاق واقعی ہی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے طلاق دے دی ہے غصے میں جنون میں، تو بقول آپ کے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ان کی طلاق نہیں ہوئی، وہ آپس میں رہ سکتے ہیں؟ یہی سوال مجھ سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا تھا جب رویت ہلال کمیٹی میں ہم اکٹھے تھے. ایک تو میں نے پہلے جواب دیا کہ بدرستی ہوش و حواس خمسہ بلا جبر و اکرا وہ طلاق واقع ہوگی. دوسروں نے کہا کہ تو یہ تو ہوتی بھی کوئی خوشی میں تو نہیں ہوتی جیسے آپ نے فرمایا خوشی میں تو میں نے کہا کہ ناراضگی والی طلاق ہوتی ہے، غصے والی طلاق نہیں ہوتی. مفتی صاحب مجھے ایسے بڑی دیر دیکھتے رہے. ناراضگی اور چیز ہے. اب آپ کے میں پروگرام میں ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے میں احتجاج کر کے چلا جاتا ہوں، یہ ناراضگی ہے. ناراضگی والی بات شرعاً معتبر ہے قانوناً. اور خدا نہ خواستہ ذرا مجھے غصہ آ جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، میں بدتمیزی کر لوں آپ کے پروگرام میں، آپ خود کہیں گے یار وہ مفتی صاحب کیا تھے، بیمار تھے، ذرا جناب ان کو کیسے غصہ آ گیا تو یہ وہ. غصے کے اندر جب پوری دنیا کے قوانین غصے کو نہیں مانتے تو میرا نبی رحمت کیوں مانے جو رحمت للعالمین بھی ہو، پھر ان کا دین بھی رحمت ہو. آج آپ کے پروگرام میں بڑی جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تمام مفتیان کرام دو باتیں پوچھا کریں. تو ہم نے کیا کہا؟ وہ کہے کہ میں نے کہا 1 2 3 ٹھیک ہے. اب اس سے پوچھو کہ کیوں کہا. جب وہ کہنے میں نے یوں کہا، غیرت کی وجہ سے کہا، مدہوشی کی وجہ سے کہا، باہر سے کوئی نشہ و چیز کھا کے آیا تھا، میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، جب مجھے اس نے اٹھایا تو مجھے کوئی پتہ نہیں. پھر مفتی عبدالقوی صاحب کا 24 صفحے کا رسالہ موجود ہے کیفیات، جس کا بنگالی میں بھی، پرشین میں بھی، اور اس کے بعد پشتو میں بھی اور ترکی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور ہر مفتی صاحب جو پاکستان میں اور انڈیا میں ان کی میز میں پڑھا ہے. 24 صفحے کا رسالہ جس میں احادیث بھی ہیں، قرآنی آیات بھی ہیں، اور میری فقہ حنفی کے قوانین بھی ہیں. آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ 9 لوگوں کی طلاق نہیں ہوتی، چاہے 3 دفعہ دیں، چاہے 4 دفعہ دیں، چاہے 20 دفعہ دیں. تو جب یہ ہو گئی طلاق ہی نہیں ہوئی تو پھر حلالہ کہاں ہے؟ بڑی سٹیٹمنٹ آپ نے دے دی ہے مفتی صاحب، اور اس کا بیکلیش بھی آپ کو آ سکتا ہے، اور مفتیانے کا نہ بالکل میں تو کہہ رہا ہوں 4 مرتبہ میں نے اس رسالے کو چھاپا، 1100 ہر مفتی صاحب کی میز میں موجود ہے. ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی تنقید نہیں نہیں آئی کوئی فتح نہیں آیا. یہی تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا نا کہ آپ کے کتاب میں نے اس کے اندر حدیث نمبر اور حوالہ نمبر اور صفحہ نمبر بھی لکھ کے دے دیا. پھر انہوں نے یہی پوچھا نا جیسے آپ نے پوچھا شاباش کہ پھر کس کی طلاق ہوتی ہے. مطلب اب ہم جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کی بات کی وضاحت کروں تو ہوش و حواس میں اور ناراضگی میں جب آپ طلاق دیں گے ہو کہ اگر غصے میں دیں گے، اگر کسی بھی اور صورت میں دیں گے، مدہوشی غیرت ہو، مدہوشی ہو، ماتو ہو، مغلوب العقل ہو، نائم سویا ہوا ہو، مغمى علیہ ہو، بچہ ہو، جنون ہو، غضبان ہو، کسی طرح کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. مفتی صاحب کا رسالہ موجود ہے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے خدا نہ خواستہ آپ کے علاقے میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کی کیسے اپنا برادری میں اس طرح کی کوئی طلاق واقع ہو جائے، مفتی عبدالقوی صاحب سے رابطہ کریں. انشاءاللہ اسلامی عدالت انصاف پر مور لگا کر، احادیث کا حوالہ دے کر، فقہ حنفی کا حوالہ دے کر گھر آباد ہو جائے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے حلالے کی طرف جانے کی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، انجینئر علی مرزا صاحب جو ہے، ان کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ میرے بیٹے انجینئر صاحب کی چلو بات لمبی نہیں کرتا، ان سے میرا رابطہ رہتا تھا تاکہ یہ میں نے رسالے بھی ان کو بھیجے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا جی وہ دین کتابوں میں ہے، بابوں کے پاس نہیں. تو میں نے کہا میرے گھر کے 272 لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، اب الحمدللہ پیچھے والے بچے بھی، تو ان کو میں حفظ قرآن کے لیے اپنے والد صاحب کے پاس بھیجوں، دادا صاحب کے پاس بھیجوں، نانا صاحب کے پاس بھیجوں، سب جو حافظ ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب سے پڑھیں جو کہ میرے نواسے اور میرے پوتے ہیں، یا اپنی پھپھی سے پڑھیں، خالہ سے پڑھیں، یا استاد سے، یا ان کو بخاری و مسلم کی طرف بھیجوں. ایسے چپ ہوئے کہ آج تک جواب نہیں آیا. ان کا مستقبل میں بڑا خوفناک دیکھ رہا ہوں. انجینئر صاحب کیوں؟ جس طرح کی وہ ہرزہ سرائی کرتے تھے، حالانکہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کو میں کہتا تھا کہ تم صاحب مطالعہ ہو، تمہیں 2 نعمتیں اللہ نے دی ہیں، وہ دعوت اسلامی کی برکت سے، ایک تو داڑھی مکمل ہے اور دوسری پگڑی، یہ دعوت اسلامی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہو گیا. آج سب سے زیادہ اہل حدیث علماء ان پہ ناراض ہے. یہ جیل میں رہیں گے،
کیونکہ ان کے اوپر بننے والے جو خوفناک مقدمات ہیں نا، کسی جج نے یہ جرات نہیں کرنی کہ ان کی گفتگو کے اندر ان کو ریلیف دے سکے. اور اگر خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں باہر آ جاتے ہیں تو میرا خیال میں کہ میری قوم کا کوئی بھی جی آلہ اب ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. سپورٹ تو دور کی بات ہے، اگلے جان پہنچائے گا. بہرحال اندر رہیں، سکون سے رہیں، مطالعہ فرمائیں. توبہ کریں. میں توبہ تو اس لیے نہیں کہتا کیونکہ وہ سمجھتے، لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. آپ جی. میں ان سے رابطے میں ہوں. شریعت کے مطابق ہمارے فقہاء نے جو کچھ فرمایا کہ جو آدمی دین کے بارے میں اس طرح کی بات کرے، میں ان کے لفظ مرتد نہیں بولتا، تو اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس کو 5 دن کی مہلت دینی چاہیے. میں 5 دفعہ ان سے جا کے ملاقات کرتا ہوں، انشاءاللہ مسئلہ ان کو سمجھ آ جائے گا. اور جیسے ہی سمجھ آ جائے گا پھر وہ باہر تشریف لے آئے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آج کے بعد انہوں نے صرف حضور کی شان بیان کرنی ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے، توحید بیان کرنی ہے. اچھا مفتی صاحب، فی مارشل سیراج منیر بھی پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے بڑا جو ہے ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے کہا. تو آپ ان کی ورکنگ کے حوالے سے کیا رائے دینا چاہیں گے اور ان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بیٹے، میں نے ہمیشہ حقائق کی بنیاد پر بات کی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد نبوی میں ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بڑے ترنم کے ساتھ قرآن مجید کی کچھ آیات سنائی. ایک دفعہ مجھے سیدنا امام زین العابدین کے نعتیہ اشعار سنائے. ایک دفعہ چونکہ میں دینی مدارس بورڈ کا چیئرمین تھا، پرویز مشرف صاحب کے بہت زیادہ قریب تھا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی. اب ایک شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5، افغانستان میں ہم کامیاب، ایران میں ہم کامیاب، امریکہ کا صدر ہمارا نمائندہ، چائنا ہمارے ساتھ خوش، پھر اس کے بعد انڈیا کو تماچا جس انداز سے ہم نے مارا ہے. خدا کی قسم آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ راکھی ساونت والا مسئلہ تھا نا، تو وہاں کے 4 اچھے جو چینل ہیں وہ میرے ساتھ ان کا لنک وغیرہ ہے. تو ابھی وہ ایک سونی ہے، ایک جناب اپنا زی ہے، ایک جناب 9 ہے، اس طرح کے 3-4. تو میرے پاس چونکہ لنک تھا، تو جب انہوں نے 9 جگہ پہ حملہ کیا آ کے انڈیا کی فضائیہ نے، تو 1 سے 1.5 دن تک میں اس کو سنتا تھا نا، ان کی خبریں. پاکستان میں اور غزہ میں کیا فرق ہے، ہم نے 9 جگہ کو فوکس کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. اللہ اکبر. اب یقین کریں، میں نے حرمین شریفین سے جو مجھے فون آتے تھے، میں نے کہا تہجد کی نوافل میں ہائے ہائے کچھ کام نہیں آتا بے آئے سہردائی. یہ اس طالب علم کی خدمت ہے اس ملک کے لیے. ان کو میں نے کہا کہ تہجد کی نوافل میں گر گرا کے رو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. ہمارے چیف صاحب فرما رہے ہیں بنیان مرصوص، اے اللہ ہم قرآن کی طرف آ رہے ہیں، بنیان مرصوص کی طرف آ رہے ہیں، تیرا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. خدا کی قسم ایک رات درمیان میں گزری، اگلی رات ہمارے شاہینوں نے جو پھر کارنامہ سر انجام دیا، پھر میں ان کو دیکھتا تھا نا، خدا کی قسم وہ اے کر یوں کرتا تھا. وہاں کا ممبر آپ پارلیمنٹ کو میں نے روتے ہوئے دیکھا زی ٹی وی کے اوپر. وہاں کے مودی کے چہرے کو میں نے دیکھا الو کی طرح یوں. پھر میں نے بھی جرأت سے کہا، میں نے کہا مودی، جب میں گھر جاتا ہوں ایک طرف سے میرا پوتا آتا ہے، ایک طرف سے میرا نواسا آتا ہے، ایسے اچھل کے جب نانو اور دادو کہہ کے مجھے یہاں ملتے ہیں نا، پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے، رحمت کیا ہے، شفقت کیا ہے. پیار بد نصیب نہ تیری شادی نہ تیری اولاد، تجھے کیا پتا کہ مودت و محبت کیا ہے. آج تو انہیں اپنی پوری قوم 1.45 کروڑ ان کا ناک ذلت میں ڈال کے، اور آج الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بنیان مرصوص اور تہجد کے نوافل جو میرے کہنے کے اوپر جناب حرمین شریفین میں پاکستانی پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد میرا ٹیلی فون تو چونکہ میں انڈیا جاتا رہا 18 سال 2000 تک، وہاں کے لوگوں کے فون آئے، ہندوؤں کے فون آئے. اب میں عالم عرب کی طرف گیا ہوا تھا، وہاں کے ہندو تاجر مجھے ملے، سب کہہ رہے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف زندہ باد، چیف آف آرمی. میرے چیف آف آرمی اسٹاف کو سلام پیش کر رہے ہوں انڈین تاجر، انڈیا کے لوگ، اور میرے جناب ایک صوبے کا گدھا وزیر اعلیٰ. میں تو بات اس کی سن کے حیران ہو گیا، مجھے تو ذہن نہیں مارا کہ اس گدھے نے یہ بات کی ہے، اگر کی ہے تو اس سے زیادہ گدھا بن کیا ہو سکتا ہے. بہرحال چیف صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں.
اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ 5 سال کے لیے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے۔ پہلے ضیاء الحق کا دور دیکھا، پھر ہم نے پرویز مشرف کا دور دیکھا، اور آج ان میں دینداری بھی ہے، حفظ قرآن والی نعمت بھی ہے، اور پرویز مشرف صاحب کی طرح دلیر بھی ہیں۔ 5 سال کی ان کو مدت ملازمت دی جائے، انشاءاللہ افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، انڈیا کی ذلت بھی اور بڑھے گی، اور میرا ملک مالی اور معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ سے گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا، بس اب کچھ میں چاہ رہا ہوں کہ لائٹر نوٹ پہ ذرا کویسچنز کرتے ہیں ہم۔ ہاں، آپ کے اکثر ہم دیکھتے ہیں پروپوزلز آپ کو بڑے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر آپ بھی جو ہے اکثر جو ہے وہ خواتین کو پروپوزل دے رہے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں کون سی ایج کی اور کس طرح کی آپ سے رابطہ کرتی ہیں؟ آپ کا پہلا جملہ ٹھیک تھا، دوسرا جملہ نہیں۔ میں نے آج تک کسی کو پروپوزل نہیں دیا؟ الحمدللہ راکھی ساونت ابھی جو آئی تھی آپ وہ صرف اللہ اکبر، اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کون ہے کون نہیں، اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی۔ آپ جیسے ذہین تھے، انہوں نے کہا ہاں پاکستان مولوی صاحب نکاح، یعنی مفتی عبدالقوی۔ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا۔ جب آپ لوگوں نے انٹرویو لیے، پھر 3 دن کے بعد آیا مفتی صاحب کوی ہیں، مفتی صاحب خواتین کا احترام کرتے ہیں، مفتی صاحب میرے لیے کویتا لکھے ہیں، مفتی صاحب یہ وہ، میرے فضائل سنا دی۔ اب تو کنفرم ہو گیا کہ پاکستان کے مولوی صاحب اور نکاح یعنی مفتی عبدالقوی۔ پھر آپ نے دیکھا ہو کہ سر سوٹ پہن کے بیٹھی ہے، میں جا رہی ہوں اسلام آباد، مفتی صاحب 5 دفعہ ان کی طرف سے بات آئی، البتہ میں نے اس کو لبیک کہا، آپ نے حامی بھر لی؟ حامی بھر لی۔ اور آپ کے لیے پروگرام کے حوالے سے خوشخبری، ایشو رائے صاحبہ جب میں 1982 سے سن 2000 جاتا تھا تو ان کی فلم انڈسٹری میں تھے ہمارے نعیم بھائی، ان کی وجہ سے یہ سارے مستی ملتے تھے، سلمان بھی اپنا، اس کے ساتھ اپنا ہمارا جو بڑا نام ہے وہ عامر خان بھی، اور دوسرا بھی، اور اسی طرح خواتین بھی ملتی تھی جس میں ہیما مالنی بھی ہوتی تھیں، اس کے اندر اپنا کیا ہوتا تھا جناب اپنا کرینہ صاحبہ بھی، اور یہ بھی، اس میں یہ شرائع صاحبہ بھی تھی۔ تو اب سنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان خاصی اس وقت کوئی علیحدگی کی صورت بن رہی ہے۔ اگر ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے، اللہ کرے نہ ہو، میں تو خیرآباد کرنے والا ہوں، اگر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ 2-4 مہینے میں ان کی طرف سے بھی مفتی صاحب کے لیے پیغام نکاح آ جائے گا۔ اچھا، تو مطلب ایشوریہ رائے بھی اب آپ اگر ان کی وہاں سے علیحدگی ہو جاتی ہے، اللہ کرے نہ ہو، میرا تو دعا یہ ہے کہ نہ ہو۔ آپ راضی ہوں گے ان کے؟ بالکل، میں کیوں ناراض ہوں یار؟ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر نعمت کے اوپر ایگری ہونا، یہ تو میرے اسلام کا حسن ہے۔ لیکن مفتی صاحب غیر مسلم سے آپ کیسے نکاح کر سکتے؟ تو یہ جو ہماری راکھی زحمت، اب اس کا نام فاطمہ ہے، اس کو میں کہتا رہتا ہوں کہ جب مجھے وضو ہوگا تو میں تمہارا نام فاطمہ پکاروں گا۔ تو ایشوریہ رائے کو آپ پہلے مسلمان کریں گے پھر ان سے؟ بالکل، اور عائشہ رائے کا ایسا خوبصورت عائشہ رائے لکھیں گے، مزہ آ جائے گا، ایشو کی بجائے عائشہ بن جائے گی۔ مفتی صاحب گدڑ سنگھ بھی آپ کے پاس لوگ کہتے ہیں، کیا آپ کے پاس کیوں شادی ہے جتنی اٹریکٹ ہوتی ہیں آپ سے؟ دیکھیں بات یہ، کیا خصوصیت کیا ہے آپ کی؟ شاباش، ایک تو میرے چہرے کی مسکراہٹ، یہ سیدنا علی کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آج تک میں نے کسی کی شکایت کی ہے؟ آپ نے انجینئر کی بات کی، کتنی حکمت کے ساتھ میں نے بات کی، عبدالعزیز کی بات کی، مولوی کی، میں نے کتنی حکمت کے ساتھ بات کی۔ آپ ہر ایک کے لیے مثبت بات کریں، دوسرے نمبر کے اوپر اپنے ذہن کو مثبت رکھیں، تیسرا خواتین کا احترام کریں۔ میں نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں، برادری میں، دائیں بائیں کون سی محترمہ ایسی ہے جو اس کو آپ نکاح کے لیے قبول کر سکتے ہو، اس سے مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، ان کا احترام کریں، ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ بہترین انسان ہے، پھر اس کے بعد پیغام نکاح بھیجیں، یہ قبول ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ اکثر جو ہے بڑی بولڈ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، تو آج کل کے جدید دور میں ایسی سٹیٹمنٹس آپ کو نہیں لگتا کہ کنٹروورسی زیادہ پھیلاتی ہیں؟ کیونکہ دین کو سمجھنے کا اور امپلیمنٹ کرنے کا جدید دور میں وہ تقاضے جو ہیں وہ تھوڑے تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو، نوجوان نسل دین کے قریب جا رہی ہے یا پھر دین سے دور جا رہی ہے؟ میں اپنے قوم پہ راضی ہوں، رمضان المبارک ہو، نماز تراویح ہو، نماز عید ہو، اسی طریقے میں دیکھتا ہوں حضور کی محبت کی بات ہو، قرآن سے محبت کی بات ہو، اہل بیت سے محبت کی بات ہو، صحابہ سے محبت کی بات ہو، میری قوم جتنا جناب ان محبتوں میں فنا تک جاتی ہے، میں اپنی قوم پہ راضی ہوں، اور میری قوم دین کی طرف زیادہ متوجہ ہے بنسبت پہلے لوگوں سے، ایک بات۔ دوسرا یہ بتائیں، آپ سے سوال کرتا ہوں، اب آپ مفتی عبدالقوی ہے، مفتی عبدالقوی کے علاوہ انجینئر سے لے کے مفتی تک، مبلغ تک، داعی تک، مصلح تک،
موجودہ حالات کے مطابق الکول کیا ہے، سر مفتی عبدالقوی بیان کر رہا ہے۔ محترم محترمہ کی رضامندی، اسی کا نام نکاح ہے، مفتی عبدالقوی بیان کر رہا ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق شادی 1 اور نکاح 2 3 4 کون بیان کر رہا ہے؟ مفتی عبدالقوی بیان کر رہا ہے۔ مجھے ایک مفتی اور انجینئر کا نام بتائیں جو میرے علاوہ، کوئی فزک پہ لڑ رہا ہے، کوئی امامت پہ لڑ رہا ہے، کوئی خلافت پہ لڑ رہا ہے، کوئی نیابت پہ لڑ رہا ہے، کوئی جناب اپنا کلاشن کوف لے کے مسجد میں نماز پڑھانے کے اوپر وہ کر رہا ہے۔ ایک مسئلہ میرے علاوہ بتائیں کہ جس نے آج آپ نوجوانوں کے لیے کسی مسئلے کا حل بتایا ہو۔ 3 طلاقیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، حلالہ جو ہے وہ اس کو ملعون ہے، اور اس کے مطابق جناب وہ کون سی طلاق واقع ہوگی، بچپنے کا نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا، وراثت کے اوپر میرا رسالہ ہے۔ ایک آدمی کا نام بتائیں، میں آپ کو 2 سیکنڈ دیتا ہوں، جس نے آج کے مسائل کا حل بیان کیا ہو سوائے مفتی عبدالقوی کے۔ لیکن مفتی صاحب باقی مفتیان کرام جو ہے اس طریقے سے ان کی نائٹ کلبز میں ان کی خواتین کے ساتھ، اور پھر جس طریقے سے ایسے پروپوزلز بھی تو نہیں آ رہے جو آپ کے پروپوزلز آتے ہیں اور جس طریقے سے وہ آتے ہیں، تو ایک جانب ان کی ایسی حرکات و سکنات اور ان کی ایسی سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی، تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا کنٹروورسی یہاں پر آ جاتی ہے، پھر کانفلکٹ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ بات کی۔ مفتی عبدالقوی صاحب جیسا کوئی عوامی مفتی ہے؟ نہ میرے ساتھ گن مین، نہ میرے ساتھ ڈنڈا بردار، میرے ساتھ صرف ایک ڈرائیور اور مفتی عبدالقوی صاحب۔ ہر شادی کی محفل میں جا رہا ہوں جو مجھے بلاتا ہے، ولیمے میں جا رہا ہوں، اور الحمدللہ میری آنکھوں میں آنسو نہ ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والے، میں 5 دن رہا، پہلے 5 دن بعد میں رہا مکہ میں نے احرام نہیں اتارا۔ انہوں نے کہا جی عمرے کے بعد، میں نے کہا نہیں، میرا قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا طواف کرو۔ میں دوسری منزل پہ نماز پڑھنے یا تیسری منزل پہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، باقی انہوں نے کہا ان کا آرڈر ہے، میں نے کہا ان کی کوئی اطاعت نہیں، اطاعت اللہ کی ہے، یقین کریں۔ اب میں بڑے اس سے حوصلے سے کہہ رہا ہوں، طواف کرنے والے دوران طواف میں میزاب رحمت کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، وہ بچہ مجھے کرسی دیتا تھا، اس پہ مفتی صاحب ہم فرانس سے آئے، مفتی صاحب ہم جرمنی سے آئے، مفتی صاحب ہم نیو یارک سے آئے، ایسے ایسے جناب وہ بر اعظم امریکہ کے ممالک میں نے پہلی دفعہ نام سنا۔ آپ بیٹھے، میں نے کہا بچیاں طواف کر لو، میں بیٹھا ہوں۔ کسی اور مفتی صاحب کا ایسا پیار ہے تو مجھے پتا ہے۔ بغیر نکاح کے، بغیر کسی جو ہے آفیشیل تعلق کے، شادی کے، طواف ہو سکتا ہے کسی غیر محرم کے ساتھ؟ نہیں، وہ طواف کر رہے ہوتے تھے نا، تو مجھے سامنے دیکھتے تھے کہ میزاب رحمت کے سامنے میں بیٹھا ہوں، تو ان کا خیال یہ ہوتا تھا مجھ صاحب چلے نہ جائیں، تو دوران طواف بھی وہ دونوں میاں بیوی ہوتے تھے، یہ جناب وہ آ جاتے تھے کہ جی آپ بیٹھے، میں نے کہا میں بیٹھا ہوں، آپ طواف کر لو، پھر نفلے آ کے یہیں پڑھ لینا، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ اس کے پیچھے کیا لاجک تھی، کیا وجہ تھی؟ 2 3 واقعات ہوئے، میں سمجھتا ہوں میری غلطی ہے۔ پہلا واقعہ ہوا، میری سرائکی تھی، میں غلطی کر بیٹھا۔ دوسری کہتی تھی میں حافظ قرآن ہوں، سید بادشاہ ہوں، عالم ہوں، میں غلطی کر بیٹھا۔ ایک بچی جناب وہ کہنے لگی میں گجرات کے فلاں خاندان سے ہوں، میرے باپ اور آپ بڑے تعلق والے تھے، اس کو عذاب سے بچائے، ٹھیک ہے، میں غلطی ہے، میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ کہوں کہ میں نے ثواب کا کام کیا، غلطی کی ہے، لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جو قابل معافی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں 7 سال تک 14 ارب 84 کروڑ روپے میرے دستخطوں سے 8,000 مدارس کو جاتے تھے۔ آج بتاؤ کہ مفتی عبدالقوی نے کوئی 1 روپے کی کرپشن کی ہے؟ ابھی تک ہم نے الزامات تو نہیں سنے، اور نہ ایسے ہیں آفیشلی۔ تو مانا یہ ہے کہ آج بھی میں الحمدللہ، حالانکہ میں 6 ساڑھے 6 مربع زمین کا مالک ہوں، میری شہر کے اندر پراپرٹی ہے، ایک میرے کلینک کا کرایہ 4,55,000 روپے آتا ہے، لیکن کتنی سادگی سے، اور یہ بھی ساری تحفے ہیں، یہ ٹوپی سے لے کے، وہ ہمارے ایک دو پٹھان، اس نے کہا کہ مجھے کالی ٹوپی دے دے، پھر پتہ نہیں کچھ جدے میں کہاں سے لے آیا اس نے، یہ تحفے تحائف ملنے کے باوجود میری زندگی کے اندر سادگی، میری زندگی کے اندر عوامی پن، پھر جو 2 3 4 واقعات ہیں، یہی ہے نا، اس میں غلطی کہہ رہا ہوں نا، کسی اور کو کہیں کہ اپنی غلطی مانے، ٹھیک ہے، مطلب آپ اپنی غلطی، وہ کچھ ایسی غلطیاں تھیں جو کہ آپ، لیکن وہ کیا تھی؟ حقوق اللہ۔ آج ایک جملہ آخری کہہ رہا ہوں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب جس دن فوت ہوئے ہیں، کتنا اثاثہ ہے ان کو وراثت میں، اور آج ان کا ہر بھائی، ہر بچہ، ہر بھتیجا، ہر بھانجا کہاں کھڑا ہے؟ یہ ہے کرپشن، یہ ہے حقوق العباد، یہ ہے اس ملک کو لوٹنا۔ جس دن ذوالفقار علی بھٹو صاحب بیچارے دنیا سے گئے ہیں، ان کا اثاثہ کیا تھا؟ آج ان کے داماد کا اور ان کے نواسے کا اور باقی کیا ہے؟ حضرت میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب میاں شریف صاحب، مجھ سے بڑا تعلق تھا ان کا، ان کے اثاثے کیا تھے؟ اور آج میاں صاحبان کے بچوں کے بچے کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے قابل کرے، کل قیامت والے دن یہ پکڑے جائیں گے،
مفتی عبد القوی تو خواتین کی طرح بھاگتا ہوا جناب انشاءاللہ جنت میں آئے گا۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ نے دی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے سٹیٹمنٹس دی وہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوں گی۔ نہیں ہو، کیونکہ میری قوم جب مجھ سے پیار کر رہی ہے تو ہضم ہوتا ہے تو پیار کر رہے ہیں۔ لیٹس سی اب اس پر مفتیان کرام کا جو ہے کیا مفتیان کرام کا کوئی فتویٰ، بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، وراثت، شادی ایک اور نکاح متعدد یعنی 2 3 4، اس کے اندر ایک مفتی کا بتائیں جملہ جو یہ آئے ہو کہ مفتی صاحب کو فتویٰ غلط۔ لیٹس سی اب اس پروگرام کے توسط سے جو پوڈ کاسٹ آپ نے ہمارے ساتھ کیے، دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے کوئی رسپانس آتا ہے یا پھر ناظرین آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مفتی صاحب کے لیے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے جواد یوسف کو، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔